علیہ وسلم سے کی، ان کا نمبر چوتھا آتا ہے، پہلے پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور چوتھے پر عائشہ رضی اللہ عنہا۔ 2210 روایتیں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے بہرحال، لیکن اپروکسیمیٹلی 2210 روایتیں آپ نے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ان کی عمر کیا تھی چلیے، یہ علم، یہ ہنر، یہ صلاحیتیں، اور صرف اس میں نہیں تھی، یہ شاعری میں بھی آگے تھی، یہ لکھنے میں آگے تھی، یہ علم الفرائض میں آگے تھی، یہ جنگی مہارتوں میں بھی بڑی صلاحیتیں رکھتی تھی، ابھی تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ تو ان کی عمر کیا تھی دیکھتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر بتائیں، خواتین میری عورتیں میری ماں بہنیں غور سے سنیں، ان کی عمر صرف 18 سال تھی، 18 ایئرس۔ آپ نے وفات 66 سال کی عمر میں پائی، لیکن 18 سال کی تھی صرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ کیا کمال ہے، کیا علم ہے، یہ وہ لوگ تھے جن کو جو زمانہ وقت دیا گیا تھا، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، انہوں نے اس گزرتے ہوئے زمانے کو، عام زمانے کو تو انکیش کر لیا، اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ بزنس مین بولتا ہے ارے جتنے جلدی مال نکل گیا کیش کر لو، نکال دو، جتنا کیش میں کیا ادھار کب آئیں گے نہیں پتا، کیش میں سستا بھی گیا تو چلتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنے دیے گئے وقت کو، اپنی جوانیوں کو انکیش کر لیا، صحیح فائدہ اٹھا لیا۔ دنیا میں بھی یہ لوگ جو ہے سرخرو میں، آخرت تو انہی لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار کے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو 18 سال کیا بولیں گے، 18 سال، آج اگر 18 سال میں اگر پیغام آ جائے بچی کو، تو بہت سارے ہندوستان کے علاقوں میں ہوتا ہے ابھی تو بچی بہت چھوٹی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کیا علم ہے، کیا فضل ہے، کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا ہنر ہے، کیا سمجھداری ہے، کیا صلاحیتیں ہیں۔ آپ کون سا علم اٹھائیں گے، اٹھا لیجیے، میں عائشہ کو اس میں ڈالیے، آپ بولیں گے جی سبحان اللہ، یہ اس میں بھی آگے تھی، یہ اس میں بھی آگے تھی، یہ اس میں بھی آگے تھی، حساب و کتاب ہو، یہ ہو، وہ ہو، مسائل ہو، باقی تمام چیزوں میں۔ تو نوجوانوں اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو، اور کیا کرو، سب سے پہلے کام اپنا آئیڈیل چینج کرو، اپنا آئیڈیل چینج کرو۔ ہم نے اپنا آئیڈیل ہی غلط بنا لیا۔ یوتھ کا بہت کریز ہوتا ہے، یوتھ میں آج کل کا بڑا کریز ہے، فین بولتے ہیں، میں اس کا فین ہوں، میں اس کا فین ہوں، ٹھیک ہے۔ اب انگلش میں تو بڑا ٹھیک لفظ ہے، اردو میں پنکھا بولتے ہیں اس کو، بہرحال، لیکن انگلش میں بولتے فین، ٹھیک ہے، مطلب میں پسند کرتا ہوں ان کو فالو کرتا ہوں۔ فین شپ والا زمانہ ہے نا، تو پیچھے چلتے ہو، فالو کرتے ہو کسی کو، تو جس کے پیچھے چلنا ہے نا، بس اس کو اپنے، جس کو تم پیچھے چلتے ہو، اپنا قائد مانتے ہو نا، وہ چینج کر ڈالو، بس یہ میری اپیل ہے تم سے۔ جب تم اپنا قائد چینج کر لو گے نا، اور کسی اور کے فین بن جاؤ گے، جس کے فین بننے کا حق ہے، یاد رکھیے، میں بالکل وہ زبان میں بات کروں جو نوجوان سمجھ سکتے میری بات کو، ٹھیک ہے۔ فین بن جاؤ تو دیکھو تم تمہاری زندگی، ہر زندگی کا لمحہ اور پہلو بدل جائے، ہر زندگی کا لمحہ، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو ہے نا، اپنا اسوہ، اپنا وہ شخصیت بنا جس کو مجھے فالو کرنا ہے، جس کے پیچھے مجھے چلنا ہے۔ تو اپنا جو ہے بس بدل دو، اپنا رخ بدل دو۔ اور آج پتہ نہیں کن کن لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل مان لیا ہے، ہیرو مان لیا ہے، وہ ذات مان لی جس کو دیکھ کر ہم چلتے ہیں۔ تم اپنا نمونہ بدل دو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فٹ کر دو، بس زندگی بدل جائیں گی۔ کیونکہ نوجوان یہ چیز کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور اچھے سے سمجھتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا کیا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے حالت یہ ہے کہ اگر ٹخنے سے اونچا پہنو بولے تو بڑا مشکل ہوتا ہمارے نوجوانوں ہے نا، بڑا مشکل، لیکن اگر ٹخنے سے اوپر ان کا کوئی پسندیدہ اسٹار، تو انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ نوجوانوں اپنا آئیڈیل چینج کر دو، اپنا آئیڈیل چینج کر دو، اپنا ہیرو چینج کر دو، جس کو دیکھ کر تم چلتے ہو، فالوورشپ کرتے ہو نا، تو آئیڈیل چینج کر دو، اور پھر دیکھو زندگی کیسی بدلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل مان لیں، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے بال دیکھو کس ڈھنگ سے ہیں، چال دیکھیے آپ کس ڈھنگ سے ہے۔ اب کیا کیا بتاؤں گا، بال ایسے بنا لیے کہ دیکھ کر آپ بھی پریشان ہیں کہ اس کو کھڑے کرنے میں ٹائم کتنا لگاؤں گا، اس کو کرنٹ مل گیا اس کو، یا کیا 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 ہوگا، اس میں سیمنٹ لگا کر آیا۔ آپ دیکھیے بال، کیا یہ بال، یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کو ملتا ہے؟ ٹھیک ہے آپ گھر پہ نہیں رہ سکتے تو بھائی بال کو سیدھے ایک جیسے کاٹو، لیکن جو اسٹائل، جو فیشن اختیار کر لیے گئے، یہ کسی کے پیچھے چلنے کا نتیجہ نا۔ تو آج بال دیکھیے آپ، اسی طرح چال دیکھو، چال کس طرح سے اختیار کی جا رہی ہے۔ کیا کر رہے ہو نوجوانوں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ چال آپ کو چال میں کیا گڑبڑ ہے؟ آپ پینٹ دیکھتے نوجوانوں کے آج کل جو پہنتے ہیں پینٹ، اس کو بولتے ہیں وہ لوور باٹم، مطلب وہ آدھی کمر تک آتی ہے، مطلب آدھے کمر تک شرٹ آتا ہے، اس کے بعد پینٹ شروع ہوتی ہے۔
اور ذرا بھی ادھر ادھر روشنی ہو جائے تو پھر اللہ خیر پائے، ہے نا. اور نمازوں میں وضو کرتے وقت تو پرابلم ہوتا ہی ہے نا. بہت سارے لوگ آتے مطلب پیچھے سے آتے ہمارے نوجوان کو یار یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ جھکا تو شرٹ اوپر چلے گیا اور پینٹ کی پیسی لوور باٹم کی تو آدھے کمر تک آئی گئی. آپ اندازہ لگا ہوتا ہے نا. بعد میں بولتے ہیں مولانا ذرا بولو کچھ ہی مسجد میں کیسے کیسے کپڑے پہن کے آتے. تو تم اپنی چال دیکھو تم نے کیا اختیار کیا، یہ کس کا نمونہ اور رسوا ہے، یہ کون کرتا ہے ایسا. چہرہ دیکھو اپنا نوجوانوں کس کے جیسا تم بنانا کرتے، کون آئیڈیل ہے تمہارا. چینج کرو اپنے آئیڈیل کو. میں کہہ رہا ہوں چینج کرو اپنے آئیڈیل، چینج کرو اپنے آئیڈیل، چینج کرو آئیڈیل کو. آج نوجوان داڑھی رکھ رہا ہے ہمارے، آج داڑھی رکھ رہا ہے. کیوں رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ورلڈ فیشن ہے داڑھی رکھنا. معلوم آپ کو آج جتنے بڑے ماڈل سب داڑھی ملیں گے آپ کو، جتنے بڑے لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ اب داڑھیوں کو بڑھانا یہ فیشن ہے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا سسٹم، اور اگر تم فیشن سمجھتے ہو تو یہ طریقہ، یہ سنت بیان کرتی اور کہا یہ تو واجب ہے، ایک مرد کے لیے ضروری ہے. تو آج تم رکھ رہے ہو کسی کے پیچھے چلنے میں، سنت بول کے رکھو. یہ بناؤ، اپنا چہرہ بدل دو. لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ لڑکا ایسا کیوں ہے، اتنا خوبصورت نوجوان ہے، پھر اس کی پین اونچی، اس کے داڑھی پہ اس نے چہرے پہ بال رکھ لیا. تو وہ نوجوان کہے دیکھیے آپ میرے وجہ سے غم مت کھائیے کہ میں بیچارہ ہوں، میں بیچارہ نہیں ہوں. میں جس آئیڈیل کو فالو کرتا ہوں نا، اس آئیڈیل نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ایک ایسا طریقہ اور فیشن ہے جو جس دور میں بتایا اس دور سے لے کر قیامت تک کے لیے سب سے ٹاپ موسٹ چیز رہنے والی ہے. سب سے بہتر چیز، سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے انسان کی. سب سے بہتر، معلوم ہے سب سے بہتر. تو چہرہ دیکھو تمہارا کس طرف جا رہا ہے. کالج کے حالات دیکھو. ہمارا نوجوان دو زندگیاں جیتا ہے، ایک زندگی دینی اور ایک زندگی دنیاوی. کیسی زندگی ہوتی ہے؟ مسجد میں کسی نوجوان کو ملو تو اس سے زیادہ دیندار، سمجھدار، بااخلاق، بااقتدار نوجوان نہیں ہے. کالج میں ملو تو اس سے بےکار آدمی کوئی نہیں ہے. وہی ہے کہ جو مسجد میں تھا، ہاں یہ ٹوپی میں رہا تو ایسا رہتا ہے، بغیر ٹوپی کیسا رہتا ہے. یہ دو زندگی کیسے پہلو. ہمارے نوجوان نے کیا کیا مانا، ان کو زندگی کے دو حصے بانٹے. ایک حصہ دینی حصہ، دین والا، مطلب جب ٹوپی پہن کے مسجد میں رہتا دینی حصہ رہتا، وہاں ہر چیز دین کے مطابق. اور جب مسجد سے نکلے تو ہر چیز کے دنیا کے مطابق. سمجھ رہے آپ بات؟ تو آپ پہچان نہیں سکتے نوجوان. اچھا یہ نوجوان جب پڑھ لکھ کر کچھ پروفیشن میں چلا جاتا تو بولتا دیکھو میں دینداری گھر پر، پروفیشن کے طور پہ چلے گا. یہاں دینداری نہیں، مطلب دین کو گھر میں لاک کر کے جاتا ہوں. میں تم بھی آنا، شام میں آؤں گا پھر تم سے ملوں گا. اب پروفیشنل ڈاکٹر ہوں میں، پروفیشنل انجینئر ہوں، پروفیشنل جو ہے فارماسسٹ ہوں، میں پروفیشنل ڈرائیور ہوں، میں اب دین میں نہیں چلتا ہوں. نہیں، سمجھو اپنے آپ کو چینج کرو. تمہیں جو ہے ایک ایسا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جس کے اندر لائف ڈویل، دو زندگیاں نہیں جیتے ہو تم، ایک ہی زندگی جیتے ہو. تمہارا جینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچ والی زندگی. جو تم سامنے ہو وہی تم پیچھے ہو، جو تم مسجد میں وہی تم کالج میں، جو تم کالج میں وہی تم گھر میں ہو، وہ جو تم باہر والوں کے ساتھ ہو ویسے ہی تم اپنے والدین کے ساتھ ہو. اس لیے بہت سارے بار لوگ بچے ٹیچر سے اور دوسرے لوگوں سے عزت سے بات کرتے، والدین سے عزت نہیں کرتے. نہیں، تمہاری لائف اسٹائل ایک ہے اور تم اس لیے ایسے ہو. جب لوگ تم سے پوچھیں گے کیوں تم ایسے ہو، اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل، ہمارا نمونہ، ہمارے نبی، ہمارے پریشت جو آخر تھے، جو انسانیت کے لیے آخری رول ماڈل دیے گئے ہیں، وہ ویسے تھے. اس لیے میں ایسا ہوں، اس لیے میں ایسا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے. جب میں نوجوان تھا، ویسے ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں، جب تک انسان اپنے آپ کو جوان سمجھے جب تک رہتا تھا یار. تو جب میں کالج میں تھا، میں ایک جگہ تعلیم کے لیے تھا، ایک جگہ میں رہتا تھا، نان مسلم بستی تھی. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک بوڑھا انسان، بہت بوڑھا، نان مسلم، غیر مسلم، سامان اٹھا کے فجر کے بعد نماز سے آئے تھے، وہ اٹھا کے ایک ایک سیڑھی پہ رکھ رہا ہے. سب اس کی لڑکی کی بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری، دو بڑے بڑے وزنی چیزیں. میں وہاں گیا اور میں نے کہا انکل میں اٹھا دوں آپ کے لیے، پہنچا دوں گھر تک، کیونکہ ہمارے اوپر رہتے تھے، میں جانتا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا میں تمہاری مدد نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں خوف کھاتا ہوں تم سے. میں نے ایسا کرتے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھا نہیں، اس لیے خوف کھاتا ہوں. اگر تم ہی جو کر رہے ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے، یا تو سامان میں ڈر دیا تو لڑکی کر رہا ہے اس سے، میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ کیونکہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ مسلمان ایسے ہیلپ کرتے ہیں دوسروں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہم نے نہیں پڑھی، وہ 40 سالہ زندگی کیا تھی جو وہ بھی نمونہ ہے. علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نمونہ ہے، 40 سالہ زندگی. اور 40 سالہ زندگی کیا ہے؟ مائی خدیجہ کے منہ سے سن لو وہ 40 سالہ زندگی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اترتی، آپ بھاگ کے آتے اور کہتے مجھے اڑا دو، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں میری جان نہ نکل جائے. مائی خدیجہ فرماتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی جان لے لیں گا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو.
آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، آپ رشتوں کو قائم رکھتے ہو، لوگوں کی امانتوں کو آپ سنبھالتے ہو، اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ یہ 40 سالہ زندگی تھی، کہاں یہ نمونہ نوجوانوں تم میں؟ یہ 40 سالہ زندگی کہاں ہے کسی ایک انسان کو جو معذور سڑک سے جا رہا ہے اور اس کی گاڑی وہ چلا نہیں سکتا ہے، بیچارہ پوری طاقت لگاتا ہے، ہمارے نوجوان بیٹھ کے دیکھتا ہے، بولتا کتنا اچھا ہوتا ہے پورے شہر کے اندر سے اتار رہتے تھے، یہ آدمی کو سائیکل پہ آرام سے چل جاتا، مدد نہیں کرے گا، اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے آنا دھکا دینا کتنی مشکل ہو رہی۔ ارے میرے بھائی اٹھ، یہ تیرے نبی کا نمونہ ہے، وہ نبی جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، اپنے پیٹھ پر فزیکل لیبر کرتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، تو اس کا ماننے والا کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ دھکا دے، اس کو پہنچا دے جہاں تک تیری استطاعت ہو، تیری طاقت۔ ایک آدمی بارش میں اس کا سامان بھیگ رہا ہے، ہمارا نوجوان کھڑے کے بولتا ہے اس کو سمجھا نہیں تھا کہ بارش آنے والی ہے، موسم ہے، پتھر لے کے چلنا، پانی سے بچنے کا، اس کا سامان بھیگ رہا ہے، نکل میرے بھائی اتر، اس کا مال اٹھا، اس کا سامان سوکھے میں لے جا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اسے بتا یہ مدد تیری میں نے اس لیے کی کہ میرے آئیڈیل، میرے نمونے نے مجھے یہی سکھایا، لوگوں کی مدد کرنا، اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کے پیچھے چلتا ہوں۔ تو جو لوگ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ نہیں یوز کرتے لیکن ہم انٹرنیٹ کی دنیا کے لوگ ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، بولتے ہیں یہ وہ شخص ہے نعوذ باللہ جس نے دہشت کو دنیا میں عام کیا۔ جب تم یہ نمونہ پریکٹیکل دو گے، لوگ کہیں گے نہیں، جس کے ماننے والے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ ٹیررزم تو دور کی بات ہے، اس کا مذہب، اس کا دین سوائے امن کے اور سلامتی کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں تم دو گے اس کا ثبوت، تم دو گے، اپنے نبی کے اس پہ نمونے پر چل کے لوگوں کا وزن اٹھاتے تھے، مدد کرتے تھے، رشتوں کو باقی رکھتے تھے، لوگ آتے تو ان کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، بھائی کیا کچھ نہیں تھا، اٹھو آج چال ڈھال دیکھو، بات چیت کا انداز دیکھو، نوجوانوں اپنا کیسی بات کرتے تھے، تمہیں کوئی اخلاق اور تمیز نہیں ہے۔ ہر کلچر میں زبان ہوتی ہے، ہر زبان کی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن کی زبان میں بوڑھا بڈھا میں اگر یہی عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، زبانوں کی نوعیتیں بدلتی ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ تو میں نہیں سمجھتا کسی بھی لحاظ سے طنز یا جو ہے بات کرنے کا انداز ہے۔ تو آپ کے اخلاق دیکھیں، گھر والوں سے بات چیت دیکھیں، اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو، اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو۔ آج کیا ہے مسلم نوجوانوں کا؟ ہماری جوانیاں کہاں برباد ہو رہی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، کہاں برباد ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ اگر دیکھنا ہے مسلم جوانیاں کہاں برباد ہوتی ہے تو آپ نکڑ میں چلے جائیے، چوراہوں، سبحان اللہ، نکڑ، چوراہے، جھاڑ، چبوترے، کمان، جہاں بیٹھ کر نوجوان آرام سے آ کر بیٹھ کے دو دو تین تین گھنٹے کیا ہوا، کیسے چلا، فلاں ہوا، یہ کیسے ہو رہا، غیبت، چغلی، برائیاں، فالتو، جس کو کہیں گے ٹائم پاس کرنا، ٹائم پاس کرنا، ٹائم پاس کرنا۔ میں سفر کرتا ہوں بہت ساری بار، اپنے شہر سے نکلتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، صبح کے وقت کبھی کبھی نکلنا ہوتا ہے، اکثر صبح ہوتا ہے تو فجر نہیں ہوتی اس وقت، لیکن جب نکلنا ہوتا ہے تو سارے مسلم علاقوں میں سناٹا ہوتا ہے، اذان کر بنین کے اندر عورتیں رنگولی ڈالتے رہتی ہے، مرد پانی کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے کہ پانی آئے گا تو میں بولوں گا، یہ حالت ہے صبح فجر کی۔ جب رات کبھی لیٹ نائٹ جاؤ 10-11 بج گئے تو غیر مسلم علاقے لائٹیں بند ہیں، اپنے اپنے گھروں میں صبح کی تیاری کر رہے ہیں۔ مسلم علاقوں میں جیسے جیسے آتے جاتے ہیں لائٹیں کھلی ملتی آتی، کھلی ملتی آتی، کھلی، ایک دم ڈینسلی پاپولر مسلم علاقے میں آ جاؤ، ماشاء اللہ ہوٹل بھی رات رات بھر کے لیے، اور اس کو بڑا فخر ہے مسلمانوں، بڑا فخر ہے اپنے علاقے میں آدھی رات کو بالکل آپ کو سورج چند سب ملیں گا آپ کو، آ جائیے، یہ فخر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی صبح میں برکت کی دعا کی، ان کو صبح اٹھتے ہی نہیں ہے تو کہیں کی برکت اور کہیں کی تجارت اور کہیں گا کچھ، صبح میں برکت کی دعا کی، اللہ اس امت کی صبح میں برکت دے۔ پھر صبح تو گئی تمہاری سونے میں، جو کہ رات میں جاتی، فجر بھی گئی، صبح بھی گئی، سب جا رہی ہے۔ تم دیکھو یہ کیا اٹھا ہم نے رکھا ہے، چال ڈھال دیکھو، وقت کا ضائع کیسا دیکھو، دوستی دیکھو، کس طرح سے آئیڈیل شپ دیکھو، کسی کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے، کس کو سوچو غور کرو، انسان اس کے ساتھ ہم روز ذکر میں جس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، جس کو اپنا رہنما ہادی مانتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، غور کرو، جس کو اپنا اسٹار بنا دنیا میں وہ اس کے ساتھ آخرت میں ہوں گا۔ یہ بات ہر نوجوان اپنے نزدیک جو سمجھے، جس کے آئیڈیل وہ ہے، جو دنیاوی شخصیات کو جس نے بنا لیا اور جو دین کے خلاف بھی ہے،